نائب نے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کی تعمیراتی پروجیکٹ بحریہ ٹاؤن کی 2 کارپوریٹ دفاتر سمیت اربوں روپے مالیت کی 6 جائیدادوں کی نیلامی کے لیے 7 اگست کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ نیب کی جانب سے ان جائیدادوں کی نیلامی کی تاریخ کا تعین اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کی جانب سے نیلامی رکوانے کے لیے دائر کی گئی درخواستیں مسترد کر دی۔ ان تمام جائیدادوں کی نیلامی کا حکم احتساب عدالت نے 3 مختلف مقدمات میں ملک ریاض کو اشتہاری قرار دینے کے بعد کیا تھا۔ اس وقت ملک ریاض کو 3 مقدمات میں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مقدمہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ہے۔ اس کیس میں احتساب عدالت نے عدم پیشی کی بنا پر ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کو اشتہاری قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ فیک بینک اکاؤنٹ کیس میں بھی ملک ریاض کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ ملک ریاض کی کون کون سی جائیدادیں نیلام کی جا رہی ہیں ان پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ان جائیدادوں میں بحریہ ٹاؤن کے 2 کارپوریٹ دفاتر، ایک تعلیمی ادارے کی عمارت، کلب اور ایک شادی ہال کے علاوہ سنیما گھر بھی شامل ہیں۔ ان اثاثوں کی بولی اشتہار میں دی گئی قیمت سے شروع ہوگی اور سب سے زیادہ بولی دینے والے شخص کو کامیاب قرار دیا جائے گا۔ نیب نے بحریہ ٹاؤن کی کمرشل ایریا میں واقع سنیما گھر کی قیمت 1 ارب 10 کروڑ روپے تجویز کی ہے۔ ایک انٹرنیشنل اکیڈمی کی عمارت کی نیلامی کی بولی 1 ارب 7 کروڑ روپے سے شروع ہوگی۔ باقی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ عمران شفیق سابق نیب پروسیکیوٹر ہمیں جوائن کرے ہیں اینڈ ادریس عباسی صاحب ہمارے رپورٹر بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ I'll start with you عمران شفیق صاحب۔ بحریہ ٹاؤن کے 2 کارپوریٹ آفیسز کے ساتھ ساتھ 6 جائیدادوں کی نیلامی کی جائے گی۔ کیا یہ ایک اکارڈنگ ٹو دا بکس درست عمل ہے یا جیسا کہ دوسری سائڈ سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہے؟ واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیے، اس میں 2 طرح کے مقدمات ہیں یا ان کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک پراپرٹیز وہ ہیں جو ملک ریاض صاحب کے بیٹے علی ریاض صاحب نے پلی بارگین کی تھی عدالت میں، غالباً 9 ارب روپے کا کیس تھا وہ کرپشن کا، اور اس کیس میں انہوں نے پلی بارگین کی۔ پلی بارگین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا جرم تسلیم کر لیا، آپ کو عدالت کی طرف سے سزا ہوگی اور اس کے بعد آپ کو صرف سینٹنس نہیں کی گئی، آپ کو جیل نہیں بھیجا گیا، لیکن آپ کے ساتھ جو پیسوں کی ریکوری ہونی تھی جو آپ نے تسلیم کر لی وہ ساری کی ساری آپ نے ادا کر لی۔ میری معلومات کی حد تک جو ہے وہ اس پلی بارگین میں نیب نے انہوں نے بحریہ ٹاؤن نے بطور گارنٹر جو ہے وہ علی ریاض کی، بحریہ ٹاؤن چونکہ ایک لیگل پرسن ہے یعنی ایک کمپنی ہے، انہوں نے اپنی جو جائیدادیں تھی یہ مارگیج کی تھی نیب کے سامنے۔ تو جب مارگیج ڈیڈ ہے اس ڈیڈ کے اندر یہ بات درج تھی کہ اگر نیب کو یہ پیسے دینے میں فیل ہوتے ہیں تو وہ نیب مارگیج کو فروخت کر کے اس کی نیلامی کر کے وہ پیسے وصول کر سکتا ہے، اور اگر پیسے وہ ادا کر دیتے ہیں تو وہ پراپرٹیاں ریلیز ہو جائیں گی۔ اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 8 پراپرٹیاں تھی ٹوٹل جو مارگیج ہوئی تھیں، جن میں سے 2 پراپرٹیاں نیب نے ریلیز کر دی کیونکہ ان کے حصے کی قسطیں جو ہے وہ انہوں نے ادا کر لی تھیں۔ باقی 6 پراپرٹی جو تھی وہ ان کی قسطیں ادا نہیں ہوئی تو وہ نیب نے مارگیج ڈیڈ کے مطابق عدالت میں جو بیانات ریکارڈ ہوئے، اسٹیٹمنٹ ہوئی اور جو وہ پلی بارگین کے تحت کنوکشن ہوئی، اس کی روشنی میں وہ نیب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو بیچنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ ملک ریاض صاحب کی کے خلاف جو دیگر مقدمات ہیں جن میں وہ اشتہاری ہو چکے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی پراپرٹی اشتہاری ہونے کی بنیاد پر اگر ان کی پراپرٹیاں بیچی جا رہی ہوں تو میری نظر میں قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قانون میں اصل میں جب کوئی ملزم اشتہاری ہو جاتا ہے تو اس کی پیرشیبل جو پراپرٹیز ہیں یعنی اموویبل پراپرٹی جن کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو، وہ پراپرٹیز تو بیچی جا سکتی ہیں، لیکن ٹھیک ہے، رائٹ، ہم اس کی مزید ڈیٹیل لیتے ہیں۔ ادریس عباسی صاحب، آپ کس طریقے سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کے انٹرسٹنگ فیچرز ہیں؟ سب سے بڑا کویسچن یہ ہے کہ نیلامی ہو جائے گی، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی کچھ جائیدادوں کی نیلامی کی گئی لیکن کسی کی بولی نہیں لگائی گئی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، معاملہ تو سارا یہ شروع ہوتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس سے، اور وہاں سے جب ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور عدالت ان کو اس کیس میں اشتہاری قرار دے دیتی ہے۔ یہ کوئی پہلا
پہلا کیس نہیں ہے ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن پہ. اس سے پہلے ایک جعلی بینک اکاؤنٹ کیس ہے, وہ پہلے سے عدالت میں زیر سماعت تھا, اور جو راولپنڈی کی احتساب عدالت ہے وہاں پر بھی بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض جو پراپرٹی ٹائکون ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ نیب کا ایک احتساب عدالت میں مقدمہ زیر سماعت تھا, جن میں اب وہ اشتہاری ہو چکے ہیں, نہ صرف اس مقدمے میں بلکہ جعلی اکاؤنٹ کیس میں بھی, اور پھر اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی. یہاں پہ سب سے اہم چیز ہے, جس طرح عمران شفیق صاحب جو ایک بات کر رہے تھے, اس میں ایک اور چیز ہے. ملک ریاض صاحب کے داماد ہیں زین ملک, وہ بھی ان جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز میں تھے, اور انہوں نے بھی اپنی 8 ارب روپے کی پری بارگین جو ہے وہ کی تھی, اور اس میں بھی انہوں نے بحریہ ٹاؤن کی کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ انہوں نے اشورٹی کے طور پر جمع کروائی تھی, اور وہ بھی کچھ کی قسطیں ہوئی تھی اور کچھ کی قسطیں نہیں ہو سکی تھی. جو اب یہ آپ کو 6 جس طرح میں بتاؤں تو 2 کارپوریٹ دفتر ہیں, ایک تعلیمی ادارے کی عمارت ہے, سفاری کلب ہے, ایک شادی ہال ہے, اور اس کے علاوہ ایک سنیما گھر ہے جو 7 تاریخ کو آکشن ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے اپریل میں, اسی رواں سال اپریل میں آکشن جو ہے وہ کی گئی تھی, اور اس کے لیے پراپر مختلف نیوز پیپر میں اشتہار دیا گیا تھا, ایک پراپر پروسیجر جو اپنایا گیا تھا آکشن کے لیے. لیکن اس ٹائم کسی نے بڈ ہی نہیں کی تھی, نہ کوئی وہاں پر بندہ آیا تھا اس تاریخ میں, اور نہ کسی نے اس آکشن میں حصہ لیا تھا. اور اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی جانب سے اس نیلامی کو روکنے کی, کیونکہ احتساب عدالت نے اشتہاری ہونے کی بنا پر احتساب عدالت نے آرڈر دیا تھا کہ ان کی جو جائیداد ہے ان کو ضبط کر کے نیلام کیا جائے, تو اس کے خلاف بحریہ ٹاؤن کی جانب سے اور ملک ریاض کی جانب سے پراپر درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ڈویژن بینچ ہے, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کی سربراہی میں اس ڈویژن بینچ نے جو ہے وہ کل مختصر فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو نیلامی ہونے جا رہی ہے وہ قانون کے مطابق درست ہے, اور جو ان کی ملک ریاض کی جو درخواستیں تھیں ان کو مسترد کیا. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ آرڈر آیا, اور ساتھ ہی نیب کی جانب سے اشتہار دے کے 7 اگست کی جو ہے وہ اب نیلامی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. لیکن اس میں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جو قیمتیں نیب کی جانب سے رکھی گئی ہیں, جس طرح اب سنیما گھر کی قیمت جو مختص کی گئی ہے وہ 1 ارب 10 کروڑ روپے تجویز کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اکیڈمی کی عمارت ہے اس کی 1 ارب 7 کروڑ شروع ہے. اس کے علاوہ جو سفاری کلب ہے اس کی 1 ارب 24 کروڑ روپیہ جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ایک پروسیجر انہوں نے رکھا ہے کہ یہ قسطوں میں اماؤنٹس جو ہیں وہ دینی ہیں, لیکن اس کو کون خریدتا ہے, کیونکہ جو اس ٹائم مارکیٹ میں اوور آل سچویشن ہے, کوئی بھی لوگ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ ساری ان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے بالکل. اس سے نہ صرف یہ جتنا ایک عرصے سے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں, تو وہاں کی جو پراپرٹی ریٹس ہیں وہ کافی گرے ہیں, اور اس کا آنے والے عرصے میں اگر یہ نیلامی ہو جاتی ہے, اگر یہ ساری کی 6 پراپرٹیز بک جاتی ہیں اور نیلامی مطلب پراپر طریقے سے ہو جاتی ہے, تو آنے والے وقتوں میں جو وہاں کے رہائشی ہیں نہ صرف ان کو مسئلہ ہوگا, بلکہ جو بحریہ ٹاؤن جتنا بھی ہے, چاہے وہ اسلام آباد ہے, راولپنڈی ہے اور کراچی ہے, لاہور ہے, یہ سارے کے سارے اگر ایکوائر ہونے کی طرف بھی جائے جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی قیمتوں میں فلیکچویشن بہت زیادہ آئے گی, اور جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بہت نقصان ہوگا. رائٹ. عمران شفیق صاحب, ملک ریاض نے آج اپنے ایکس اکاؤنٹ میں حکومت کو بات کرنے کی آفر کی ہے, اور کہا ہے کہ ثالثی کروائی جائے. اگر ثالثی میں کوئی رقم طے ہوتی ہے تو میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا نیب یا حکومت کو ایسی آفر ہو سکتی ہے, اور کیا وہ اس کو آفیشلی قبول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ تو اس بات کی آپ نے 190 ملین پاؤنڈز والا کیس جو ہے اس میں اس کی ہسٹری جو ہے بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے ملک ریاض صاحب نے بارگین کی تھی, اور وہ ڈیل ہی تھی ایک, اور وہ عدالت نے ڈیل کروائی تھی, اور اس ڈیل کے لیے سپریم کورٹ نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ پاکستان کے ادروائز تو کسی قانون کا حصہ نہیں ہے. یعنی نیب کا اگر کسی پر مقدمہ دائر ہو تو اس میں اس کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ پلی بارگین ہوتی ہے, عدالت ملزم احتساب عدالت میں جا کے وہ کرتا ہے, نیب کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے. لیکن اس کیس میں عدالت نے جو کچھ بھی طے کیا تھا سپریم کورٹ نے وہ اپنے ہی طریقہ کار کے مطابق خود سے ہی طے کیا تھا اس وقت کے ججوں نے سپریم کورٹ کے. تو اس لیے ملک ریاض صاحب کے لیے جو پاکستان کی بنیادی ہماری جو ہسٹری ہے اس میں تو ملک ریاض صاحب کے لیے ڈیل کرنے پر اگر آئیں تو وہ قانون اسی حساب سے چلے گا جس حساب سے جو جہاں مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں, ڈیل کرنے والے, ڈیل کروانے والے, ڈیل میں شامل ہونے والے, وہ اس حساب سے ان کے ساتھ وہ کر لیں گے. تو یہ کہ اٹس اے پاسبلٹی ایسا ہو سکتا ہے قانون میں. تو اگر وہ ملزم ہیں تو جب تک وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے, عدالت کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے, اور نیب جو ہے وہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ اگر یا تو وہ کیس لڑیں گے یا وہ پلی بارگین کرے گا اور وہ اپنی چیزوں کو سرنڈر کریں گے, جو وہ قانون کا تو طریقہ کار یہ ہے.
لیکن اگر وہ یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتے، کیونکہ حکومت کے پاس نیب کے کیسوں میں، کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اگر کیس نیب میں پینڈنگ ہے تو حکومت کے پاس کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کا بنیادی طور پر کوئی اختیار ان کو حاصل نہیں ہے. یہ اختیار نیب ہی کو حاصل ہے اور نیب بھی عدالت سے اپروو کر کے کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پر 3 سٹیک ہولڈرز ہوں گے. نمبر 1 احتساب عدالت، جس نے اس پلی بارگین کو اگر کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو منظور کرنا ہے، اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ وہ بہرحال عدالت کے سامنے سرنڈر بھی کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں نیب خود بذات خود نیب چیئرمین اور نیب ادارہ کے طور پر شامل ہوگا، اور تیسرا جس پر الزام ہے یعنی ملک ریاض صاحب وہ شامل ہوں گے یا جو بھی ان کی طرف سے ہے. باقی اگر فیڈرل گورنمنٹ کے ہے یا کوئی اور ادارہ کے ہے کہ ہم یہ ڈیل کروا دیتے ہیں اور ہونی چاہیے، تو یہ تو پاکستان میں پریکٹیکلی کر لیں تو الگ بات ہے. قانون میں جو ہم قانون کے طالب علم کے طور پر within 4 corners of law جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایسا اختیار کسی کے پاس نہیں. رائٹ. سو صباحی صاحب، گلف میں بھی اس وقت بحریہ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. آپ نے کہا یہاں پہ اثر ہوا. خود ملک ریاض نے بھی ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف حکومتی ایکشن کی وجہ سے ملک بھر میں بحریہ ٹاؤن کو آپریشن متاثر ہوا ہے. کیا گلف کے پروجیکٹ کے اوپر بھی ان کے کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیں، جب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور خاص طور پہ جب سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ اشتہاری ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ جو ان کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس کیسز تھے، جب آپ اشتہاری ہوتے ہیں نہ صرف آپ کی جائیداد منجمد کی جاتی ہے بلکہ آپ کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سیز ہو جاتے ہیں. اور ان کے چونکہ وہ ایک کمپنی ہولڈ کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ، جو پراپر بحریہ ٹاؤن کی ایک کمپنی ہے، تو اس کمپنی کے بھی ساتھ ساتھ ان ملک ریاض کی وجہ سے اور ان کے بیٹے کی وجہ سے چونکہ وہ اشتہاری ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی کمپنی کے بھی اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز ہو چکے ہیں. چونکہ فریز ہونے کی وجہ سے جس طرح انہوں نے جو ٹویٹ کی بات کریں اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہماری سروسز ہیں، چونکہ بحریہ ٹاؤن لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو ایک سروسز دی جاتی ہیں، مینٹیننس اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ساری رکی ہوئی ہیں. پھر وہاں پہ جو کام کرنے والے امپلائیز ہیں ان کی سیلریز رکی ہوئی ہیں، اکاؤنٹس بند ہیں، یہ ساری چیزیں.